حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، دوسرے ہوں گے حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، تیسرے ہوں گے حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اور چوتھے ہوں گے حضرت علی کرم اللہ وجہ الکریم، اور پانچویں جب چاروں کا خلافت مکمل ہوا تو 6 مہینے خلافت کا دور باقی تھا، تو اس 6 مہینے کو دور کو سنبھالا حضرت امام حسن۔ تو ایک دن کے لیے بھی کوئی اس تختی کو سنبھالے تو وہ اسی جماعت میں شامل ہو جائے گا۔ تو اس طرح حضرت امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ خلفائے راشدین ہیں۔ لوگ اس میں سوچتے ہیں کہ صرف 4 امام ہیں، لیکن نہیں، ہمارے 5 امام ہیں۔ حضرت امام حسن جو ہے 5ویں امام اسلام کے ہیں، خلیفہ ہیں الحمدللہ۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے جو پیر و مرشد ہیں وہ بھی امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں۔ جب آپ کی شہادت کا وقت طاری تھا تو آپ نے اپنے بھائی امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بلایا اپنے پاس، اور آپ نے اپنی دستار باندھی اور اپنا خلیفہ بنایا، اور اسلام کے وہ خلیفہ بنے بعد میں۔ تو اسی طرح آگے مقرر ہے، یہ بیان کریں گے، 5 منٹ کے لیے انتظار کریں، اب انشاءاللہ قرات ہوگی قرآن شریف کی تھوڑی بہت، بعد میں نعت شریف بھی انشاءاللہ ہو پڑھیں گے، اور اس کے بعد حضرت امام حسن تعلق سے بیان بھی ہوگا انشاءاللہ۔ اس کے بعد دعا بھی ہوگی انشاءاللہ، دعا میں سب لوگ شامل رہیں، کیونکہ دعا کہیں سے بھی ہو دل سے ہوگی، اور ان بزرگوں کے وسیلے سے جو بھی دعا مانگیں گے انشاءاللہ تعالی ہماری ہر حاجت کو پورا کرے گا، اللہ تعالی ہماری تمام مصیبتوں کو دور فرمائے انشاءاللہ، آمین۔ بس 5 منٹ کا انتظار کریں۔ نعت پاک کے لیے میں آپ کو بلاؤں گا جیسے کہ والضحى والليل إذا سجى قال وللآخرة خير لك من الأولى ولسوف يعطيك ربك فترضى ألم يجدك يتيما فآوى ووجدك ضالا فهدى ووجدك عائلا فأغنى فأما اليتيم فلا تقهر وأما السائل فلا تنهر وأما بنعمة ربك فحدث صدق اللہ العظیم۔ اور میں ابھی حضرت ڈاکٹر نذیر صاحب کو دعوت دیتا ہوں کہ آپ نعت پاک شریف کے کچھ اشعار پڑھیں، اور سبھی جن جن حضرات کا ممکن ہے ویڈیو میں آنا وہ ویڈیو میں تشریف لائیں۔ جمعہ حضرات ہیں آج۔ اور نذیر صاحب آپ اگر ہیں تو آپ آگے آئیں اور نعت پاک شریف کے کچھ اشعار پڑھ لیجیے۔ السلام علیکم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام وعلیکم السلام ورحمۃ ورحمۃ اللہ اللہ وبرکاتہ۔ بہت ہی سب سے پہلے میں جتنے بھی منتظمین ہیں اس سے جڑے ہوئے دامِ درم سخن تمام کو مبارکباد دیتا ہوں۔ جو لوگ انوائٹیز ہیں جو پارٹیسپیٹ کر رہے ہیں، اللہ سبحانہ و تعالی ہم تمام پر اپنا خاص فضل فرمائے۔ نعت شریف فرمانے سے پہلے چند اشعار ہے، اس پر توجہ چاہوں گا میں۔ محمد کی محبت دین حق کی شرط اول ہے، محمد کی محبت دین حق کی شرط اول ہے، اسی میں ہو اگر حامی تو سب کچھ نامکمل ہے، کہ محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں، یہ جہاں چیز ہے کیا لوح و قلم تیرے ہیں۔ دیش لخمسة أطفي بها حر الوباء الحاطمة، المصطفى والمرتضى وابناهما والفاطمة۔ دو شریف پڑھ دیجیے، تمام کے تمام سے گزارش کرتا ہوں کہ دو شریف کلام اللہم صلی اللهم صل على سيدنا مولانا محمد علیہ وصحبہ وبارک وسلم۔ اللهم صل على سيدنا مولانا محمد وعلى والسلام علیکم یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وتقدير میرے کملی والے کی شان ہی نرالی ہے، میرے کملی والے کی شان ہی نرالی ہے، دو
جہاں کے آقا ہیں اور ہاتھ خالی ہے، دھوپ ٹھنڈی ٹھنڈی ہے، چھاؤں مہکی مہکی ہے، دھوپ ٹھنڈی ٹھنڈی ہے، چھاؤں مہکی مہکی ہے، شہر مصطفیٰ کی شان ہی نرالی ہے۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ توجہ چاہوں گا میں اس شعر پر۔ اس کے لاکھ ارشاد ارشاد۔ سجدے بھی کام آ نہیں سکتے، سبحان اس کے لاکھ سجدے بھی سبحان اللہ، بہت خوب۔ کام آ نہیں سکتے، عظمت محمد سے قلب جس کا خالی ہے، سبحان اس اللہ سبحان کے سبحان اللہ۔ اللہ، سبحان لاکھ اللہ۔ سجدے بھی کام آ نہیں سکتے، عظمت محمد سے قلب جس کا خالی ہے، سبحان اللہ، سبحان سبحان اللہ، اللہ میرے سبحان سبحان اللہ۔ اللہ۔ کملی والے کی شان ہی نرالی ہے، سرزمین کعبہ بھی، سرزمین طیبہ بھی، سرزمین کعبہ بھی، سرزمین طیبہ بھی، یہ بھی نور والی ہے، وہ بھی نور والی ہے، سبحان اللہ سبحان اللہ۔ ماشاء اللہ۔ فاطمہ کی چادر بھی اور ان کی کملی بھی، فاطمہ کی چادر بھی سبحان اللہ، سبحان اور اللہ، سبحان ان کی کملی بھی، سبحان اللہ سبحان اللہ۔ یہ بھی نور والی ہے، وہ بھی نور والی سبحان اللہ ہے، سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ سبحان میرے اللہ۔ کملی سبحان اللہ سبحان اللہ۔ والے کی شان ہی نرالی ہے، دو جہاں کے آقا ہے اور ہاتھ خالی ہے، صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ جزاک اللہ خیر۔ ماشاء اللہ بہت اللہ خوب۔ حافظ۔ اور میں ابھی گزارش کروں گا دانش بھائی سے کہ آپ بھی نعت پاک شریف کی کچھ اشعار بیانات فرمائیں، وہ پڑھیں نعت کرم۔ اللہ السلام تعالیٰ۔ علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ تیرے صدقے میں آقا سارے جہاں کو دین ملا، بے دینوں نے کلمہ لا الہ الا اللہ، حسبی سبحان ربی اللہ۔ جل اللہ، ما فی قلبی غیر اللہ، نور محمد صلی اللہ، لا الہ الا اللہ، سمت نبی بو جہل گیا، آقا سے اس نے کہا، گر ہو نبی بتلاؤ ذرا، میری مٹھی میں ہے کیا، سمت نبی بو جہل گیا، آقا سے اس نے یہ کہا، گر ہو نبی بتلاؤ ذرا، میری مٹھی میں ہے کیا، آقا کا فرمان ہوا اور فضل رحمان ہوا، مٹھی سے پتھر بولا، لا الہ الا اللہ، حسبی ربی جل اللہ، ما فی قلبی غیر اللہ، نور محمد
صلی اللہ لا الہ الا اللہ. اپنی بہن سے بولے عمر یہ تو بتا کیا کرتی تھی میرے آنے سے پہلے کیا چھپ کے پڑھتی تھی. اپنی بہن سے بولے عمر یہ تو بتا کیا کرتی تھی میرے آنے سے پہلے کیا چھپ کے پڑھتی تھی. بہن نے جب قرآن پڑھا اس کے کلام میں آپ خدا دل یہ عمر کا بول اٹھا لا الہ الا اللہ. حسبی ربی جل اللہ ما فی قلبی غیر اللہ نور محمد صلی اللہ لا الہ الا اللہ. وہ جو بلال حبشی ہے سرور کا پیارا ہے دنیا کے ہر عاشق کی آنکھوں کا وہ تارا ہے. وہ جو بلال حبشی ہے سرور کا پیارا ہے دنیا کے ہر عاشق کی آنکھوں کا وہ تارا ہے. ظلم ہوئے کتنے ان پر سینے پہ رکھا پتھر پھر بھی لب پہ جاری تھا لا الہ الا اللہ. حسبی ربی جل اللہ ما فی قلبی غیر اللہ نور محمد صلی اللہ لا الہ الا اللہ. یہ آخری جملہ عاشق اولیاء کے گانے میں میرے نبی کے غلاموں کا رتبہ بڑا ہے شان بڑی چاہے غوث اعظم ہو یا ہو داتا حج میری. میرے نبی کے غلاموں کا رتبہ بڑا ہے شان بڑی چاہے غوث اعظم ہو یا ہو داتا حج میری. یاد نہیں تمہیں وہ منظر خواجہ نے جب خود چل کر 90 لاکھ کو پڑھوایا لا الہ الا اللہ. تیرے صدقے میں آقا سارے جہاں کو دین ملا بے دینوں میں پڑھا لا الہ الا اللہ. السلام علیکم. سبحان اللہ ماشاء اللہ. اللہ تعالیٰ آپ کے ترنم میں بہتر عطا فرمائے. اللہ تعالیٰ آپ کے پڑھنے کو قبول فرمائے. آمین. اور میں چاہوں گا حضرت مطیب صاحب بھی اگر کچھ اشعار پڑھ لیں اگر ہیں موجود. مطیب صاحب ہیں تھوڑا سا بیان اس کے بعد میں. ہاں ٹھیک ہے. اور میں اب مقرر صوفی محمد حنیف شیخ صاحب مدد اللہ علیہ ممبئی شہر ہیں. آپ حضرت سے میں گزارش کروں گا کہ آپ حضرت امام حسن رضی اللہ تعالیٰ کے تعلق سے کچھ سوانحات اور ہماری عمری پہ روشنی ڈالیں اور اللہ تعالیٰ ہمیں آپ کو سننے کی اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. آمین. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام. الحمد للہ العالمین والعاقبۃ للمتقین وآلہ الطیبین الطاہرین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قل لا اسألکم علیہ اجرا
إلا المودة في القربى آمنت بالله صدق الله العلي العظيم وصدق رسوله النبي الأمين الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والصابرين والحمد لله رب العالمين. بعد توحید کے مقوالوں، شمع رسالت کے پروانوں، سرکار امام سیدنا امام حسن علیہ السلام اس روحانی برکت میں آنے والوں، میں نے خطبہ مسنونہ کے بعد قرآن کریم کی بڑی مشہور و معروف آیت کریمہ پڑھنے کا شرف حاصل کیا۔ رب قدیر جل وعلا آیت حقہ کی سچی وضاحت کرنے اور آپ تمام کو حق سن اس پر عمل کرا ہونے کی توفیق رفیق عطا فرمائے۔ آیت مبارکہ پر کچھ گفت سنے کرنے سے پیشتر آئے ہم اپنی روایت کے مطابق ہم صبر سال کائنات کے مرکز عقیدت حضور رحمت عالم نور مجسم فخر آدم و بنی آدم روحی فدا ارواحنا فدا جناب احمد مصطفیٰ محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی بارگاہ جھوم جھوم کر محبت کے ساتھ اپنی غلامی کا ثبوت دیتے بابا درود پاک کے نعرے پر اللهم صل على سيدنا محمد السلام عليكم يا رسول الله صلى الله عليه وسلم صلو علیہ الصلوۃ والسلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ نبی اور آل نبی کی محبت میں ایک بار اور باواز بلند صلی اللہ علیہ نبی وآلہ صلی اللہ علیہ وسلم، صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ کہ ہم کسی دین سے ہو قائل کردار تو ہے، محترم سامعین و حاضرین، ہم کسی دین سے ہو قائل کردار تو ہیں، کنور مہندر سنگھ بیدی کا یہ کلام ہے۔ آپ نبی اور آل نبی کی محبت میں ایک نعتیہ کلام ہے ان کا کہ ہم کسی دین سے ہو قائل کردار تو ہیں، ہم ثنا خوان شہ حیدر کرار تو ہیں، نام لیوا ہے محمد کے پرستار تو ہیں، یعنی مجبور پہ احمد مختار تو ہیں، یعنی مجبور پہ احمد مختار تو ہیں۔ عشق ہو جائے کسی سے کوئی چارہ تو نہیں، عشق ہو جائے کسی سے کوئی چارہ تو نہیں، صرف مسلم کا محمد پہ اجارہ تو نہیں، لب پہ جب شاہ شہیدہ تیرا نام آتا ہے، لب پہ جب شاہ شہیدہ تیرا نام آتا ہے، سامنے ساقی کوثر لیے جام آتا ہے، مجھ کو بھی اپنی غلامی کا شرف دے دیجیے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، مجھ غلامی کا شرف دے دیجیے، کوٹا سکتا بھی تو آقا کبھی کام آتا ہے۔ درود پاک پڑھ اللہم صلی اللهم صل على سيدنا محمد قابل مبارکباد ہے سب سے پہلے تو میں اپنے استاد باوقار عالی مقام عزت مآب بصر احترام عامل کبیر دائیے دی کہوں دائیے تصوف کہوں، رب تعالیٰ نے میرے استاد ڈاکٹر جاوید اختر نوری صاحب قبلہ مدد اللہ العلی والنورانی کو کئی نعمتوں سے اللہ نے سرفراز فرمایا ہے، اور اللہ پاک کی کرم نوازی کہ ہم اپنے استاد کی مائیت میں تمام سادات کی موجودگی میں اور تمام محبان نبی والے نبی کی موجودگی میں یہ بزم کا حصہ بنے۔ رب تعالیٰ ہم تمام کی حاضری کو قبول و مقبول فرمائے۔ ارشاد ربانی ہے قل لا اسألکم علیہ اجرا الا المودۃ فی القربى، اے نبی آپ فرما دیجئے کہ میں پیغام رسالت کے بدلے میں تم سے کچھ نہیں مانگتا الا المودۃ، سوائے میرے اہل بیت کی مودت۔ اب اس آیت کریمہ کے اندر رب تعالیٰ جل جلالہ نے نبی اعظم صلی اللہ علیہ وسلم کی معرفت سے تمام اہل ایمان کی طرف یہ بات ارشاد فرمائی کہ حکم رب کا ہے، فرمان رب کا ہے، مرضی رب کی ہے، پر وہ کہلوانا پیارے آقا کے ذریعے سے چاہتا ہے۔ اس بات کو سمجھتے چلے کہ رب قدیر جل وعلا اپنے پیارے حبیب علیہ تحیت و صلوات کے ذریعے سے ہر پیغام اللہ نے ہم کو دیا۔ نماز نبی اعظم کے ذریعے سے دی، روزہ نبی اعظم کے ذریعے سے دیا، حج کا قانون نبی اعظم صلی اللہ علیہ وسلم کی معرفت سے دیا، زکوٰۃ کا نظام نبی کریم علیہ تحیت و صلوات کے ذریعے سے دیا، حتیٰ کہ جینے کے تمام سلیقے آقا علیہ وآلہ وسلم کے ذریعے سے ملے۔
زندگی سے لے کے موت تک اور موت کے بعد سے لے کے روز محشر تک کے تمام معاملات کی جتنی بھی وضاحتیں ہیں وہ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات والا کے ذریعے سے امت تک پہنچایا۔ رب قدیر جل جلالہ نے بھی اس پیغام خاصہ کو اپنے محبوب محترم کے ذریعے سے پہنچایا کہ پیارے بات تو میری ہے، مرضی تو میری ہے، پر تیرے ماننے والوں نے جب تجھے مانا تو انہوں نے پھر مجھے مانا، جب انہوں نے تجھے رسول جانا تو تب انہوں نے مجھے اللہ مانا۔ بے شک سبحان اللہ۔ کہ اگر تیرے پیغام حق کا اور دعوت دین کا میں تم سے کوئی اجر نہیں مانگتا، اتنی نعمتیں میں نے تم تک پہنچائی، اس کا میں تم سے کوئی صلہ نہیں مانگتا، اے محبوب یہ فرمان میرا ہے، تم تک پہنچا دے کہ تم میرے اہل بیت سے مودت کرو۔ مودت، محبت کا ذکر نہیں آیا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث کو یہاں پر میں آپ کے سامنے رکھتا ہوں کہ نبی اعظم صلی اللہ علیہ وسلم نے سنت کے حوالے سے فرمایا، من احب سنتی فقط احبنی ما احبنی کانا مایت الجنہ، جس نے میری سنت سے محبت کی، توجہ فرمائیں، اس نے مجھ سے محبت کی، اور جو مجھ سے محبت کرے گا وہ جنت میں میرے ساتھ ہوگا۔ بے شک بے شک بے شک سبحان اللہ۔ اب یہاں پر قابل غور بات یہ ہے کہ رب قدیر جل و علا کا فرمان رسول اعظم صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے سے امت تک پہنچایا جا رہا، لیکن اس وقت میں خاص مطالبہ ہے مومنین سے، خاص کر کے اہل ایمان سے، کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا جنہوں نے کلمہ پڑھا، جنہوں نے نبی اعظم صلی اللہ علیہ وسلم کی معرفت سے سب کچھ حاصل کیا، تو رب قدیر جل و علا نے تمام ماننے والوں کی طرف یہ بات دی کہ تم اجر رسالت کا کوئی حق ادا نہیں کر سکتے، اس کا سب سے بہترین ذریعہ یہ کہ تم نبی کی آل سے محبت کرو۔ اگر تم ان کی اہل بیت سے محبت کرو گے، مودت کرو گے، تو اجر رسالت کا حق کچھ ادا ہو سکتا ہے۔ یہ بات آپ کے سمجھ میں آ رہی ہے تمام سامعین کی؟ جی 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 اب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اگر آپ کچھ بولتے رہیں گے تو مجھے یہ سمجھ میں آئے گا کہ میری بات سمجھانے کا ذہن تک پہنچ رہا ہے، میں آپ کے ذہن میں کچھ بات بیدار کرنے کی کوشش کرنے جا رہا ہوں۔ اتنا وقت نہیں ہے اور نیٹ کا جو معاملہ ہے بار بار سگنل ڈاؤن ہو رہا ہے، تو لہٰذا تمام سامعین اگر کچھ بولتی رہیں گے تو پتہ ہی چلے گا کہ میری بات آپ کے ذہنوں تک، آپ کے کانوں تک پہنچ رہی ہے۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے متعدد مرتبہ اپنی آل کے حوالے سے تمام امت کو بہت سی نصیحتیں فرمائی۔ ایک مقام پہ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ جس نے میری آل سے محبت کی اور میری آل کی محبت میں مرا گویا وہ شہید مرا۔ سبحان اللہ۔ میرے آقا ارشاد فرماتے ہیں کہ جس نے میری آل سے محبت کی اور ان کی محبت میں مرا تو اس مغفرت کے ساتھ مرا۔ ایک مقام پہ میرے آقا ارشاد فرماتے ہیں کہ جس نے میری آل سے محبت کی گویا وہ توبہ کے ساتھ مرا۔ جس نے میری آل سے محبت رکھتے ہوئے دنیا سے رخصت ہو گیا وہ کامل ایمان کی حالت میں گیا۔ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی آل کے حوالے سے بے شمار باتیں بیان فرمائی۔ ایک مقام پہ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ جو میری آل سے محبت رکھتے ہوئے دنیا سے رخصت ہو گیا اس کے لیے جنت کی بشارت ہے۔ سبحان اللہ۔ اپنی آل کے حوالے سے میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے بہت سے مقام پر ہم لوگوں کو تاکید فرمائی، ہم لوگوں کو بہت کچھ تلقین فرمائی، اور قرآن کریم کی اس آیت سے بھی مودت اہل بیت کی طرف جو بات جا رہی ہے کہ ہم لوگوں کو زیادہ سے زیادہ نبی اعظم اور ان کی آل سے محبت اور مودت کرنا ہے۔ ابھی میں نے جیسے کہ حدیث پڑھی تھی کہ رسول اعظم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس نے میری سنت سے محبت کی، لفظ سنت، اگر امت اس بات کو سمجھے کہ رسول اعظم صلی اللہ علیہ وسلم کے قول اور فعل ان کے معاملات کو سنت سمجھا جائے تو نبی اعظم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہی سمجھ لے امت کہ نبی اعظم نے اپنی آل سے بے پناہ محبت کی ہے۔ کبھی حسین کریمین کو اپنی دوست پر بٹھالا ہے، کبھی پشت پر حالت نماز میں امام حسین کریمین سوار ہو گئے، کبھی آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم منبر پر بیٹھے ہوئے، شہزادگان رسول صلی اللہ علیہ وسلم مسجد سے تشریف فرما ہوئے تو آقا کریم نے خطبہ چھوڑ کر کے ان کو گود میں اٹھا لیا ہے، مدینے کے بازاروں میں اپنی دوست پر بٹھا کر کے گھومتے رہے۔ یہ بات امت کو باور کرانے کے لیے کہ اگر تمہیں مجھ کو اور اللہ کو راضی کرنا ہے تو خبردار تم میری اہل بیت سے محبت کرنا، مودت کرنا، بینا اسی طرح کرنا جس طرح سے میں نے ان کو کر کے تمہیں دکھلایا۔
सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह सुभान बिल्कुल वैसा करना। अब वो उनके हमारे दरमियान इस वक्त तो बाकायदे मतलब हयात उनकी है, लेकिन बज़ाहिर हमारे दरमियान मौजूद नहीं है कि हम उनको अपनी दोस्त को उठा ले, हम अपनी पुस्तकों पर उनको सवाल होने दें। लेकिन कम से कम अकीदत का मेयार, अकीदत का मामला तो ये हो कि जहाँ नबी करीम अलैहिस्सलाम की आल का मामला आ जाए तो उनकी मोहब्बत का इस कदर से इजहार करो, इस कदर इजहार करो कि तुम देखने वाले समझ जाए कि ये नबी का भी आशिक है, उनकी आल का भी आशिक है, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। उनकी आल में भी शहदा है, उनका भी ये मुहिब साबित। लेकिन आज हम लोगों का मामला ऐसा है, उस्ताद बावकार बैठे बड़े बड़े सामईन को उलमा-ए-किराम भी है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आल की जहाँ पे बात आ जाती है ना, नहीं मालूम किस बात का डर है। अभी महफिल के आगाज से पहले आली जनाब इज्जत अल्ताफ साहब गिलानी एक बात बयान फरमा रहे थे कि हजरत इमाम हसन ने अपनी पूरी हयात में अल्लाह की रजा के लिए अपने पूरे माल को 3 मरतबा या यूं कहो कई मरतबा आपने अल्लाह की राह में सदका और खैरात कर दिया। अल्हम्दुलिल्लाह। फिर आपने मजीद ये फरमाया कि आप बड़े सखी थे, आप बड़े सखावत के और लोगों को दावत करने वाले और लोगों की फरियाद रसी करने वाले, आपने ऐसी बहुत सी बातें फरमाई। साथ साथ आपने एक जुमला भी फरमाया कि हजरत इमाम हसन की शहादत और उनकी जिंदगी के हवाले से बहुत सी बातें उम्मत के अंदर छुपाई जाती हैं, बिल्कुल लोग इस बात को बताने से गुरेज करते हैं। क्यों करते हैं? जिस तरह हजरत इमाम हुसैन की शहादत के लिए मिंबर सजा करके लोगों में बातें आम की जाती है, उस तरह ये बातें भी आम करेंगे तो यहाँ पर इस जिम्मेदारी से फिक्रा पड़ रहा हूँ कि हमारे अपनों को गैर निशाना नहीं बनाएगा। अगर हमारी मालूमात उनको हमारे घरों से मिलना शुरू हो जाएगी, हमारे बुजुर्गों की, हमारे अस्लाफ के मामला, जब हमारे उलमा, हमारे मशाइखीन, हमारे पीराने उज़्ज़ाम जब इसको सच्चाई और सदाकत के साथ रखेंगे तो इंशाअल्लाह उम्मत के कई फितने जो उठने वाले वो दब जाएंगे। बिल्कुल बेशक सुभान और अल्लाह। मैं एक बात बड़ी जिम्मेदारी के साथ बताने लगा हूँ कि करबला और हजरत इमाम हसन हो या हजरत इमाम अली की शहादत हो, ये तमाम बातों को अगर समझना हो, तारीख का एक बहुत बड़ी बात बता रहा हूँ, आपको बद्र पे चलना होगा, मैदान बद्र में आना होगा कि बद्र का हीरो कौन है, बद्र का असल हीरो कौन है। तो मैं बड़ी जिम्मेदारी के साथ बयान कर रहा हूँ कि बद्र के असल हीरो का नाम हजरत मौला अली रज़ी अल्लाह तआला अन्हु के साथ वाला। तने तनहा आपने कई कुफ्फारों को, बड़े बड़े कुफ्फारा ने मक्का को फिन्नार किया था, और आप जब बद्र पे जाएंगे, बद्र से आप करबला तक आइए, आपको यजीद का ये जुमला बिल्कुल आपकी गैरत को भी ललकार देगा, आपकी फिक्र को भी ललकारेगा कि उसने ये बाज़ाब्ता तौर पे इमाम आली मकाम की शहादत के बाद कहा था कि मेरे बद्र के वो तमाम मेरे असलाफ की शहादत का आज मैंने बदला पूरा ले लिया। उस्ताद मोहतरम मौजूद है यहाँ पर, ये बात बड़ी जिम्मेदारी के साथ बता रहा हूँ। तो लोग हजरत इमाम हुसैन की शहादत को तो लाखों खर्चा करने तैयार, लेकिन हजरत इमाम हसन की बात आती है तो लोग बहुत सुकून इख्तियार करते, नहीं करना चाहिए। अगर नबी आज़म सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मोहब्बत की हम बात कर रहे हैं, उनकी आल से मोहब्बत की बात कर रहे हैं, तो इस बात को उम्मत फरामोश ना करे कि इमाम हसन मुस्तफा बाजे नबी और बाजे अली उम्मत के इमाम भी है, उम्मत के खुलफा राशिदीन में से भी है, और उम्मत के उस वक्त के तमाम फिक्रों को दबाने वाले भी आप ही हैं। अगर आपने हजरत अमीर माविया के साथ सुलह न की होती तो आज उम्मत का किरादा बिगड़ गया होता, उम्मत का तमाम निजाम नाबूद हो गया होता। नबी आज़म सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस को आपने सही साबित किया कि आपने उम्मत के 2 अजीम गिरोह के अंदर सुलह फरमा करके, तवज्जो है ना तमाम सामीन की, उम्मत और दीन पर एहसान किया। आज दीन जो हम तक पहुंचा है ये खानवादा रसूल की कुर्बानियों की वजह से पहुंचा है। तो ये बड़ा जुल्म है, ये बड़ा सितम दरी की है कि हजरत इमाम अली मकाम इमाम हुसैन का तो जिक्र करें और हजरत इमाम हसन का ना करें। कल बरोज़ क़यामत हम जब उनके सामने पेश किए जाएंगे तो हम आका अलैहिस्सलाम को, मौला अली को, सय्यदा कायनात को
اور خود بناتے حضرت امام حسن کو اور امام حسن کو کیا بولنے کا ہے. قابل مبارکباد سید الطاف گیلانی صاحب میرے استاد باوقار کہ 1 سال پہلے بھی الحمدللہ آنند پور کے اندر یہ برف رکھائی گئی تھی اور آج پھر کسی وجہ سے یہ تاخیر سے ہوئی پر یہ امام عالی مقام کا پنجتن کا فیضان ہے کہ الحمدللہ ہم نے فیضان روحانیت کے بیلر کرے اس کام کو ہم نے پھر چالو جاری کیا اور اسی امید کے ساتھ کہ امت کے اندر فکر بیدار ہو کہ امت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی آج کی محبت کے اندر اپنی غلامی کا بھرپور ثبوت بھی دے اور اپنے آپ کو ان کی غلامی کے اندر قائم و دائر کر لے اور لوگوں کے اندر اس فکر کو بیدار کرے کہ نبی کی آج سے محبت دنیا میں بھی کامیابی کا ثابت اور آخرت کی بھی کامیابی کا ثابت. سبحان اللہ. نبی اعظم صلی اللہ علیہ وسلم نے متعدد مرتبہ 12 کہہ رہا ہوں نا 12 میں نے یہ بات کو ابھی آیت کے درمیان دہرانے کی کوشش کی پھر دوہرا رہا ہوں کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے 5 مقام پر یہ بھی فرمایا کہ جو میری آل کی محبت میں بغض رکھنے میں اگر وہ مرا اللہ اکبر کبیرہ وہ کافر مرا اللہ اکبر تو کفر پر مرا. یہاں پر یہ بات آئی ہے کہ محبت میں آنے کے بعد مر جانے کے بعد اس کو یہ انعام و اکرام دیے جائیں گے. وہاں پر سختی کے ساتھ یہ بھی بیان کیا گیا ہے. نبی اعظم صلی اللہ علیہ وسلم حدیث سے ثقلین کا حوالہ دوں اتنا وقت نہیں خالی کچھ موٹی موٹی باتیں آپ تک پہنچا دوں کہ آپ کے بات سمجھ میں آ جائے کہ ہم لوگوں کو کس سمت جانا ہے کہاں جانا ہے کیا کرنا ہے. آج دنیا کے تمام لوگوں کو معلوم ہے تمام باطل فرقوں کو معلوم ہے کہ ہم کو کیا مشن ہے ہم لوگوں کو کیا کرنا اور بڑی ذمہ داری کے ساتھ بتا رہا ہوں بالخصوص ہم سنیوں کا شیرازہ بکھرا ہوا ہے. اگر آپ میری بات سے اتفاق کرتے تو آپ اس بات کو لبیک کہیں گے اور میں اس بات کے ساتھ ایک بات یقین کے ساتھ اور ذمہ داری کے ساتھ بتا رہا ہوں کہ جب تک اہل سنت نبی اعظم صلی اللہ علیہ وسلم کی آل کی محبت تلے پنجتن کے پرچم تلے جب تک یہ جمع نہیں ہوں گے ہم سنیوں میں اتحاد نہیں ہوگا. بالکل. استاد باوقار میں بڑی ذمہ داری کے ساتھ یہ بات کر رہا ہوں کیوں میں قاہرانہ جائزہ لیتا ہوں یہاں وہاں لوگوں کو اٹھنا بیٹھنا ہوتا ہے کبھی ان کے درمیان کبھی ان کے درمیان یہ دنیاوی معاملات ہے لوگوں کے ساتھ مل کر کے میں دیکھ رہا ہوں اور ایک بات بڑی ذمہ داری کے ساتھ بول رہا ہوں حضور اگر یہ بات غلط ہو تو کوئی مجھے پرسنل پہ اصلاح کر دے. آج پوری دنیا کا مسلمان پریشان ہے پوری دنیا کے مسلمانوں کے اوپر بم برسائے جا رہے ہیں آگ برسائی جا رہی ہے زمین تنگ کر دی جا رہی ہے. اللہ کی عزت کی قسم حضرت کے تحقیق کے بنیاد پر بات کر رہا ہوں دین کی حکم عدولی اور دین کی فرامین سے فراموشی کی وجہ سے بھی یہ بات ہے اس کا ایک سبب ہے لیکن سب سے بڑا سبب یہ حضور کہ ہم نے سادات سے جو وفا کرنی تھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی آل کے ساتھ جو وفا کرنی تھی ہم نے سیدوں کے ساتھ وہ وفا نہیں کیا حضرت. جی بالکل. آپ عراق دیکھ لیجئے آپ ایران دیکھ لیجئے آپ فلسطین دیکھ لیجئے آپ لیبیا دیکھ لیجئے آپ تمام مملکت اسلامیہ کا آپ جائزہ لیں گے یہ تمام باتیں کہیں نہ کہیں سادات اکرام کی اپنے اسلاف اپنے بزرگوں کی بے حرمتی کی وجہ سے وہ ملک کا طے کر دیے گئے. اگر میں غلط ہوں تو میری اصلاح کر دی جائے. مجھے میر کا وہ شعر یاد آ رہا حضرت یہ سادات نظر گردش حالات ہو گئے. تمام صاحبان سمجھ سے میں گزارش کروں گا اس پر غور کریں یہ سادات نظر گردش حالات ہو گئے اور حالات جن کے بدلے وہ سادات ہو گئے. آپ اس بات کو سمجھیے. آج میرا یہ ماننا ہے میں اپنے استاد علی جناب جاوید اختر نوری صاحب کے مد مقابل کسی کو نہیں لاتا اسی طرح میں اپنے پیر و مرشد کے مقابل بھی کسی کو نہیں لاتا. تو عزیزان گرامی عزیزان محترم اگر آپ اپنے پیر اپنے استاد کے مقابل کسی کو نہیں لاتے تو آج کے معاملہ یہ سارے اعمال برباد ہو جائیں گے. حضرت اگر میں غلط ہوں تو میرے اصلاح فرمائیں. میں نے جو اسلاف سے جو بزرگوں سے سنا اور سمجھا ہے وہی بات آپ کو باور کرانے جا رہا ہوں کہ آج ہم لوگ الحمدللہ اللہ پاک کا احسان عظیم ہے کہ ہم نے ہر بزرگوں کا عرس منایا ہر بزرگوں کی تاریخ منائی
نیاز و لنگر کیے، پر حضرت غور فرمائیے سیدہ کائنات کا دین آتا ہے، امت خاموش رہتی ہے، مولا علی کا یوم وصال آتا ہے، امت خاموش رہتی ہے، خالی حضرت امام حسین کا جو معاملہ ہے، میں بڑی ذمہ داری کے ساتھ یہ بات کر رہا ہوں کہ اگر بولو تو کسی کو لگنا نہیں چاہیے، یا معاملے ہدیوں کے ہیں حضرت، یہ 10 دن کے پروگراموں کی آپ لوگ ہدیوں کا تعین کرتے ہیں، اس لیے ہر آدمی اس سے بڑھ کر کے حصہ لیتا ہے، بات خدا میں غلط نہیں کہہ رہا ہوں۔ تو ہم نے اپنی نہج اپنی فکر کو کیا بنا لیا ہے؟ کل قیامت میں آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارگاہ میں جائیں گے تو کیا وہ دکھائیں گے؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت رسالت کے بدلے میں اپنی حال کی مودت مانگی، مودت کی اگر استاد محترم بیٹے صاحبان سمجھ گیا بیٹے، محبت سے کئی درجہ بلند مرتبے کا نام مودت ہے۔ اسی آیت کے ذمے میں امام زین العابدین کا قول یہاں پر بیان کر رہا ہوں، آپ نے فرمایا تھا کہ قرآن میں ہم یعنی نبی کی حال کے لیے مودت کا حکم آیا تو امت سے ہمارے ساتھ یہ ستم ڈھایا، اگر واقعی میں ہمارے پر سختی کا یا دشمنی کا حکم آتا تو نہ جانے گی امت ہمارے ساتھ کیا کرتے۔ ہم یہاں پر جمع ہوئے ایک فکر کو اور ایک نہج کو بڑھانے کے لیے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی آل کی محبت کی ترویج و اشاعت کے لیے۔ عزیزو، دین کو ان سے الگ مت ڈالو، دین کو ان سے الگ مت کرو۔ لوگ اس طرح کریں کہ نماز کا معاملہ الگ ہے، حج کا معاملہ الگ ہے، آپ زکات کا معاملہ الگ کریں۔ للہ ذرا غور کرو، یہ سارا نظام نبی کریم کے گھر میں اترا، اور یہ تمام نظام پر پریکٹیکلی طور پر اگر کسی نے عمل کر کے دکھایا ہو تو نبی کی حال نے کر کے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ صحابہ اکرام نے بھی قربانیاں دی، ہم ان کی قربانیوں سے انکار نہیں کر رہے، لیکن یہاں اس فکر کو بتا رہے کہ جو معاملہ ہم اوروں کے لیے کر رہے وہ ان کے لیے کیوں نہیں کرتے۔ حضرت امام حسن کی تاریخ اگر کسی سے بھی مجبور ہو سوال فرما دے کہ آپ کا تاریخ مثال کیا ہے، میں زیادہ کسی کا اعتراض نہیں کرانا، تمہید کی مزاج میں جا رہا ہوں ایک فکر کو بیدار کرنے کے لیے۔ آپ کسی کو پوچھتے تو تاریخ یاد نہیں ہوگی، کم و بیش لوگوں کو یاد ہوگی۔ استاد محترم غلط تو نہیں کہہ رہا؟ بالکل بے شک علم سے بالکل دوری ہے۔ ہاں، تو کیوں ہم اپنے بزرگوں سے بات سننا نہیں چاہتے؟ ہم بزرگوں کی صحبت میں جا کے کچھ بات بیٹھ کے، ہمارے پاس ٹائم ہی نہیں ہے، ہم کو سب پکا پکایا مل گیا، مسلمان مومن کے گھر پیدا ہو گئے، ہم کو یہاں پر سب کچھ مل گیا، ہم کو پلیٹ میں رکھا ہوا کھانے کی عادت ہو گئی ہے، ہم مشقت کرنا نہیں چاہتے۔ اللہ نہ کرے آج اگر ہم سے دین کے راستے پر سوال کر رہے تھے، ہم لوگ کچھ نہیں دے پائیں گے، قسم خدا کی بھاگ جائیں گے۔ حقیقت آج الطاف صاحب نے فکر جتائی، آن لائن کئی لوگوں کو انہوں نے طلب کیا، کئی جگہ پہ لنک بھیجی گئی، بس خدا باشد کسی کو اللہ پاک کا کرم ہوا کوئی قسم کا حصہ بنے، اور امید ہے انشاءاللہ آئندہ سال اس سے زیادہ لوگ اس سے جڑیں گے، اس کی امید میں یہ بات کر رہا ہوں۔ آمین انشاءاللہ۔ اس کی فکر کو بیدار کرنے کے لیے قرآن کہہ رہا قل لا اسألکم علیہ اجرا الا المودۃ فی القربى، اے نبی آپ فرما دیجئے میں پیغام رسالت کے بدلے میں تم سے کچھ نہیں مانگتا، الا المودۃ، میری آل کی مودت۔ مودت کیا ہے؟ مودت اگر آپ سے محبت کی ہوگی تو مودت سمجھ میں آئے گا، آپ سے محبت ہی نہیں کریے تو مودت آپ کے سمجھ میں نہیں آنے والی۔ اور یہ مودت کس سے سمجھ میں آئے گی؟ توجہ کریں، میں فکرہ پڑھ رہا ہوں، بات کو مکمل کروں۔ یہ مودت صوفیوں کی صحبت میں جانے سے پتہ چلے گی، علماء آخرت کے قرب میں جانے سے پتہ چلے گی، جس کے دل میں نبی اور آل نبی کا احترام ہوگا، جب اس کے دامن سے محبت پاک ہوں گے تو مودت سمجھ میں آئے گی، اور مودت سمجھ میں نہیں آئے گی بلکہ مودت کرنے لگ جائیں گے۔ بے شک سبحان اللہ۔ ضرورت ہے اس بات کی کہ لوگوں میں فکر بیدار کرائی جائے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی آل کی محبت، ان کے معاملات، صحابہ کرام کا ان کے ساتھ کیا رویہ تھا، صحابہ کرام کے ساتھ ان کا کیا رویہ تھا، یہ باتیں اگر ہم کھل کے بولنے لگیں گے نا تب کہیں جا کے بات بن جائے گی۔ اور نہ حضور معاف کیجیے گا، ہم لوگوں کی تقریروں کا عالم تو یہ ہے کہ ہم لوگ خطبے میں آیت کچھ پڑھ دیتے اور اس کے بعد صرف کیا ماں کے کچھ اشعار اور تمہید اور معاملے کر کے ٹائم پاس کرے اور بس وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔
बात तमाम करते थे। तो इससे हम बच नहीं पाएंगे, हक छुपाने से नहीं छुपेगा, हकीकत है हक आखिर हक है, वो जाहिर होके रहेगा। इंशाअल्लाह। कुरान करीम ने इसके लिए भी इरशाद फरमा दिया, वकुल जाल हक वो जाकर बातिल इन्नल बातिला काना ज़हूका, कि बेशक हक आया और बातिल मिट गया और बातिल को मिटना था। तो आने की बात हो रही है, जब तक हक वाले मैदान में नहीं आएंगे बातिल मैदान नहीं छोड़ेगा। हकीकत है, हकीकत है। और अल्लाह पाक की करम नवाजी के आप लोग फैजाने रूहानियत के परचम करे, हक की बात लेकर के हक वालों के साथ मैदान में आ गए, अल्लाह हक की हिमायत भी फरमाएगा और अल्लाह ताला हक वालों को फतेह और नुसरत भी अता फरमाएगा इंशाअल्लाह इंशाअल्लाह। बस बात सिर्फ इतनी कि आपको अपनी बात रखने आना चाहिए, हमें अपनी बात लोगों को समझाने आना चाहिए। प्रेजेंटेशन तो आप लोग कहते हैं कि वो बात को रखने का जो अंदाज है ना, खाली चीखने पुकारने से बात नहीं होगी, बिल्कुल बात समझने समझाने की होगी। कि आइए जनाब आप ही बैठिए, हम लोगों का मिजाज और रवैया ऐसा है ना हजरत कि लोग हमारे बारे में सिर्फ राय कायम करके निकल जाते हैं। मुझे यहाँ पर एक बात याद आ रही, इमाम जाफर सादिक से किसी ने पूछा था, या इमाम मैं तबलीग दीन के लिए निकल रहा हूँ, आप मेरे लिए कुछ नसीहत फरमा दे। आपने इरशाद फरमा दिया था, ख्याल रखना दौरान तबलीग तुम्हें जुबान से बोलना ना पड़े। सुभान अल्लाह। सुभान अल्लाह। किरदार ऐसा हो जाना चाहिए कि जो भी देखे नबी आजम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की दौर को, उनके जमाने को, उनके मामला को याद करें। आज वो बात नहीं है हजरत, आज हम लोग बड़े बड़े माफ करना बोलेंगे, बात तंग कर रहा है, एतराज ही ज्यादा कर रहा है। मैं फिक्र रख रहा हूँ, हम लोग एकदम लैंड क्रूजर कार में आएंगे, प्रोटोकॉल में आएंगे और माशाअल्लाह एकदम खादी का या बेहतरीन सा एकदम जबरदस्त सूती का कपड़ा पहने, व्हाइट ऑफ व्हाइट, और मिंबर पर आकर के हम नबी करीम के फाके बयान करेंगे कि नबी आजम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस तरह से फाका फरमाया था। तो वो कहाँ लोगों पे बात असर करेगी हजरत? मोहतरम सामईन, जब तक ये किरदार में वो बात नजर नहीं आएगी, जरूरी है अब तो हमारे किरदारों की इस्लाह करने की। हमारा किरदार जब तक के सुधरेगा नहीं, लोग हमारे करीब नहीं आएंगे हजरत। लाख लाली लिपस्टिक लगा दे, हम पाउडर कर ले, घासे लगा दे, पर हकीकी हुस्न वो निखार में आ ही जाएगा, वो छुपेगा नहीं। इसी तरह जब नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की गुलामी का दम भर रहे हैं, उनका मिलाद मना रहे हैं, इमाम हुसैन का याद मना रहे हैं, तो मेरे अजीजों, मेरे मोहतरम, अल्लाह और रसूल के लिए तीन साहिबान, ये तीन वो लोग, जनाब फातिमा तो ज़हरा की ज़ात गिरामी है, हजरत अली करमल्लाहु वजहुल करीम की ज़ात गिरामी, और हजरत इमाम हसन की ज़ात गिरामी है, इनका भी दीन मनाए। और अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह पाक का एहसान है कि अल्लाह ने हम लोगों को ये मौका दिया और हम लोगों में फिक्र बेदार कर रहे हैं कि हजरत इमाम हसन कौन है। हसन कौन है? हसन हसन वो जिनका नाम खुद अल्लाह रखे, सुभान अल्लाह। हसन वो जिसका चेहरा चेहरा रसूलुल्लाह लगे, हसन वो जिसके अब्बा कुल्ले ईमान बने, हसन वो जिनकी अम्मी कायनात की सैयदा बने, हसन वो जिसका भाई सैयदुश शुहदा बने, हसन वो जिसकी बहन लहजे कुरान बने, हसन वो जिसका घराना अहलुल बैत बने, हसन वो जो रसूलुल्लाह का चैन है, हसन वो जो रसूलुल्लाह का नूर ऐन है, हसन वो जो रसूलुल्लाह का फूल है, हसन वो जो हम शबीह रसूल है, हसन वो जो सिब्ते खत्म रिसालत है, हसन वो जो खातुम खिलाफत राशिद है, हसन वो जो विलायत का इमाम है, हसन वो जो जन्नत का सरदार है, हसन वो जिसकी मोहब्बत अल्लाह ने फर्ज की, हसन वो जिसकी मवद्दत कुरान ने फर्ज की, हसन वो जिसकी इताअत रसूलुल्लाह ने फर्ज की, हसन वो जिसकी सना कुरान करे, हसन वो जिसकी हम्द अलहम्द करे, हसन वो जिसे मोहब्बत पैगंबर करे, हसन वो जिसका झूला जिब्राइल झुलाए, हसन वो जिसका नाम औलिया जपे, हसन वो जिसकी शान कुरान बताए, हसन वो जिसका मुकाम हदीस में आए, हसन वो जिसको उम्मत अपना खलीफा बनाए, हसन वो जिसको रसूल कांधों पर बिठाए, हसन वो जिसके लिए रसूल खुतबा रोक कर नीचे आए, हसन वो जिसके लिए सजदा रहे रसूल लंबा हो जाए, हसन वो जो चादर मुज़म्मिल में दाखिल हो जाए, हसन वो जो कमरिया मुदस्सिर के अंदर आ जाए, हसन वो जिसके लिए सूरह दहर नाज़िल की
کی جائے، حسن وہ جس کی طہارت قرآن بتائے، حسن وہ جس کی شان فرشتے سنائے، حسن وہ جس کے ناز علی اٹھائے، حسن وہ جس کو کعبہ جانتا ہے، حسن وہ جس کو حضرت اکبر پہچانتا ہے، حسن وہ جس کو مکہ سلام کرتا ہے، حسن وہ جس کو مدینہ پیار کرتا ہے، حسن وہ جسے دنیا کا نظام ہے، حسن وہ جس سے گردش ایام ہے، حسن وہ جس کا صدقہ سورج لیتا ہے، حسن وہ جس کے نور سے قمر روشن ہوتا ہے، حسن وہ جس کی نسبت کو آسمان سلام کرتا ہے، حسن وہ جس کا مقام آسمان سے زیادہ بلند ہے، حسن وہ جس کی سیرت سورج سے زیادہ روشن ہے، حسن وہ جس کی صورت چاند سے زیادہ خوبصورت ہے، حسن وہ جو سجدے میں سلطنت بھی دے دیتا ہے، حسن وہ جو دین پہ سب کچھ قربان کر دیتا ہے، حسن وہ جس کے دل سے کوئی مایوس نہیں جاتا، حسن وہ جس کی بارگاہ سے کوئی خالی نہیں جاتا، حسن وہ جس جیسا سخی کوئی نہیں، حسن وہ جس جیسا ولی کوئی نہیں، حسن وہ جس جیسا غازی کوئی نہیں، حسن وہ جس جیسا امام کوئی نہیں، حسن وہ جس جیسا عابد کوئی نہیں، حسن وہ جس جیسا عالم کوئی نہیں، حسن وہ جس جیسا طاہر کوئی نہیں، حسن وہ جس جیسا قابل کوئی نہیں، حسن وہ جس جیسا عادل کوئی نہیں، حسن وہ جس جیسا مرشد کوئی نہیں، حسن وہ جس جیسا رہبر کوئی نہیں، حسن وہ جس جیسا کوئی نہیں، حسن وہ جس کو خدائی ناز کرتی ہے، حسن وہ جس پر مصطفیٰ شریف کو ناز ہے، حسن وہ جس پہ مرتضیٰ کو ناز ہے، حسن وہ جس پہ سیدہ کو ناز ہے، حسن وہ جس پہ انبیاء کو ناز ہے، حسن وہ جس پہ ملائکہ کو ناز ہے، حسن وہ جس پہ مومنوں کو ناز ہے، حسن وہ جس پر خود خدا کی خدائی کو ناز ہے، اور رب قدیر کا احسان ہے کہ آج ہم تمام فیضان روحانیت کے پرچم تلے امام حسن کی بارگاہ میں پھر آگے عقیدت پیش کرنے کے لیے آئے۔ پروردگار عالم ان کی بارگاہ میں جو بھی عقیدت کے نذرانے پیش کیے گئے اللہ نبی اور آل نبی کے صدقے اپنی بارگاہ میں قبول و قبول فرمائے۔ بہت بہترین، ارشاد بہت ربانی کل علیکم علیہ بہترین۔ اجرا الا المودۃ فی القربى، اے نبی آپ فرما دیجئے کہ میں اجر رسالت کے بدلے میں تم سے کچھ نہیں مانگتا سوائے اس کے کہ میری آل سے مودت کرو۔ رب قدیر ہم تمام کو نبی اور آل نبی کی محبت میں جلائے، ان کی محبت میں جینا نصیب کرے، اور انہی کی محبت میں اللہ پاک ہمیں مرنا نصیب کرے۔ آمین باخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کسی صاحب کو اگر کچھ ذکر کرنا ہو امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شان میں، یا کوئی منقبت پڑھنی ہو تو وہ بھی پڑھ سکتے ہیں، ذکر کر سکتے ہیں، اگر کسی صاحب کو بھی کرنا ہو۔ ذکر سے مراد کچھ بھی مولانا بولنا ہو، مطیب کچھ صاحب، بولنا ہو ارشاد فرماؤ۔ مولانا مطیب صاحب ہیں کلاس میں؟ جی حضور فرمائیں۔ جی کچھ منقبت وغیرہ؟ جی حضرت منقبت پڑھیں گے آپ؟ ٹھیک ہے، میں حضرت امام حسن رضی اللہ علیہ وسلم کی شہادت کی تاریخ مختصر بیان کروں گا، کیونکہ ابھی وہ موضوعی مکمل نہ ہوا کہ آپ کی شہادت کی تاریخ کیسے ہوئی، کب اور کس تاریخ کو مین چلتا ہے۔ اور سبھی لوگ غور سے سنیں، آپ امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جو شہادت کی تاریخ کے دو روایت ملتے ہیں، یا تو ایک 28 صفر کو ہے اور دوسرا 5 ربیع الاول۔ تاریخ میں اختلافات ہیں، لیکن بزرگوں نے فرمایا کہ میلاد شریف میں آپ کی شہادت کا غم منانے سے بہتر ہے کہ سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائشی خوشی منائیں، اور تو آپ نے فرمایا کہ 28 صفر کو اکثر بزرگان دین جو ہے امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی محفل اور ذکر سجایا کرتے ہیں۔ یہ 28 صفر صرف آپ کا ایک دن کا شہادت کی تاریخ نہیں، یہ مکمل پورے 3 مہینے کی دور ہے۔ ہم غم حسین تب سے شروع کرتے ہیں جب سے رمضان شریف شروع ہوتا ہے، جب آپ اعلان کرتے ہیں کہ ہاں میں کربلا کے لیے جانے کے لیے نیت کر لی ہے، تو لوگ یہی سے غم منانا شروع کرتے ہیں اور آپ کے یاد میں روتے ہیں اور ذکر پیش کرتے ہیں۔ لیکن امام حسن پہ کئی بار آپ کو زہر دیا گیا تھا، لگ بھگ تاریخ میں ہے کہ 3 بار آپ کو زہر دیا گیا تھا اور آپ کی طبیعت بہت خراب ہو گئی تھی، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے روضے پہ گئے، وہاں سے
नाना जान से आपको शिफा मिली, तो आप सही हो गए, फिर वापस आ गए, फिर कहीं ना किसी तरह से आपको जहर दिया गया। तो अब लोगों में ये, खासकर यजीद में ये फिक्र हो गई कि अगर हजरत इमाम हसन की हयात मौजूद है तो इनके खिलाफत जो है आपके पास सल्तनत नहीं आएगी, और जो खिलाफत जो है फिर इमाम हसन के हाथ में ही आ जाएगी। तो एक वादा हुआ था इमाम हसन और हजरत अमीर माविया की कि मैं ये जो खिलाफत है आपके बाद मुझ तक वापस आ जाएगी। कुछ रूल्स एंड टर्म्स एंड कंडीशंस थे, जो लिमिटेड वर्जन जो हम कहते हैं कि इतने लिमिटेड अथॉरिटीज आपको हैं, तो लिमिटेड अथॉरिटीज में आपको आगे खिलाफत नहीं दे सकते थे, यानी आपके बाद आपके नस्ल में कोई बन नहीं सकता था। तो ये वापस हजरत इमाम हसन रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के पास आनी थी। तो आपने क्या कहा कि आपने मरवान बदबख्त था, उसको गवर्नर कर दिया मदीने शरीफ के। आपके खिलाफ साजिश किया गया कि हजरत इमाम हसन रज़ियल्लाहु ताला अन्हु को किसी भी हाल में रास्ते से हटाए ताकि हमारा मामला आ जाए, खिलाफत हमारे हाथ में आ जाए। तो अब मरवान एक था, तो उन्होंने ये साजिश करी। इसको भी मुख्तसर कर रहा हूँ कि आपको जो आखिर में जहर दिया गया वो हीरों को पीस के, और हलाहल जो एक हिलहल का कुछ जहर का नाम है, और इस जहर को और दोनों हीरो को पीछे मिक्स करके पानी में दिया गया। आप उस वक्त ख्वाब में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की दीदार करते हैं, और कुछ ख्वाब आपके पास सामने होता है कि उसका ख्वाब का मफहूम ये था कि आपकी आज आखिरी तारीख थी, और आपका थोड़ा मतलब जब कोई बंदा कोई ख्वाब देखता है तो एकदम जिसम घबराहट होती, तो इस तरह आप थोड़ा घबरा हुए थे और उठे थे। तो आपने पानी लिया, तो उस पानी में जहर और वो जो हीरे थे वो मिला दिए गए थे। ये कोई अपने करीब था जो मुनाफिकाना अंदाज था उनका, लेकिन नाम बताना से हजरत इमाम हसन ने भी मना किया, तो हम भी मना ही करेंगे, इस पर ज्यादा नहीं करेंगे। तो आपने जैसे ही पानी पिया तो एकदम जैसे मान लीजिए 3 दिन से आपकी जहर का इतना मुसलसल 3 बार जब पूरी जिस्म कमजोर हो गया, जब ये आपने पी लिया तो आपके जो जितने भी अंतड़ियां मुबारक थी सब कट गए। जब उल्टी आप करते थे जिस्म के अंदर जो भी चीज है वो बाहर आती थी। मुसलसल आप 40 दिन इसी तकलीफ में गुजारे। तो लोगों ने कहा कि हजरत हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारगाह में चले और शिफायाब हो जाए, तो उन्होंने मना किया, नहीं आप जाने को। आपने इमाम हुसैन को अपने पास बुलाया और अपने बेटे इमाम कासिम को भी बुलाया, और इमाम कासिम को हिदायत दी और एक नक्श आपको दी कि ये जब जरूरत वक्त होगी तो इसको खोल के देखना। ये वही नक्श है जो करबला के वक्त हजरत इमाम कासिम ने खोल के देखा, तो उसमें लिखा था कि इमाम कासिम को भी जंग में शामिल कराया जाए। तो देखिए इमाम हसन की जो इल्म गैब का मामला था, आपको पहले ही पता था कि करबला का वाक़या होगा, उसमें हजरत इमाम हुसैन इमाम कासिम को मना करेंगे कि आप मेरे भाई के निशान हो, आपको मैं खोना नहीं चाहता हूँ। तो आपने पहले ही आपको हिदायत दे दी कि इसको हिफाजत से कर लो। फिर इमाम हुसैन आए कि भाईजान आप बताओ कि कौन है जिसने आपके साथ ऐसा किया, मैं उससे बदला लूंगा। तो इमाम हसन की जो सखावत, और ये देखो आपने सुन्नत अली करा कि आपने फरमाया जैसे हजरत अली ने मना किया कि मेरे कातिल कौन है, अगर मैं बच गया मैं लूंगा उससे हिसाब, वरना उसको छोड़ दो। ऐसे इमाम हसन ने बताया कि मैं जानता हूँ कातिल कौन है, लेकिन शख्स से कोई नहीं होगा, अगर वो है उसके काबिल जो जिसने किया वो वैसे पाएगा। आपने ये कहा कि अल्लाह ताला उसको सजा दे देगा। ये आपकी सखावत थी। हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की फरमान था कि मेरा जमाल जो है हसन के पास है और मेरा जलाल जो है हुसैन के पास है। तो जमाल मुस्तफ़ा देखना है तो इमाम हसन को देखें, जलाल मुस्तफ़ा को देखना है तो इमाम हुसैन को देखें। तो आपके दोनों के दरमियान बहुत चीजें हैं, गुफ्तगू होती है। आप फरमाते हैं कि भाई इसको रहने दो, और आपने कुछ हिदायत फरमा दे, और आपको दस्तार बांध के अपने अगला खलीफा और इस उम्मत के 6ठे खलीफों को, मतलब 5 खलीफा कहते हैं, उसके बाद जो दौड़ थी इमाम हुसैन के पास आ गई। तो इस हिसाब से इमाम हुसैन के भी पीर इमाम हसन है। तो अगर कोई वली को हम राजी करते हैं तो हम या तो ये राजी करने के लिए देखते हैं कि हम उनके पीर पे भी फातिहा ख़वानी करते हैं और उनके जो खास मुरीद हैं उनका भी जिक्र करते हैं। तो हम ये कैसे भूल सकते हैं कि इमाम हुसैन के पीर भी इमाम हसन है, तो हमें उनका जिक्र तज़किरा बिल्कुल करना चाहिए।
اور آپ کے آنے والے نسل کی بھی کرنی چاہیے تھی. اور امام حسن کے پاس ولایت کبریٰ یہ صرف 3 شخصوں کے پاس تھی. جو سب سے پہلے اس کے حقدار تھے امام حسن ہے، اور ان کے بعد انہی کی اولاد میں جو سلطان الاولیاء، ہم سب کے سرتاج الاولیاء، ہم جس کے نام لیوا ہیں، حضور غوث الاعظم حضرت شیخ سید عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ، آپ کے ہی نسل سے تھے. اور ولایت کبریٰ اب آپ کے ہی ہاتھ میں ہے. اور آخر میں بھی آپ کے جو تیسرے بیٹے ہوں گے حضرت امام مہدی، یہ بھی امام حسن کی ہی اولاد سے ہوں گے، اور ولایت کبریٰ انہی کے ہاتھ میں ہوگا. تو یہ بڑا مرتبہ صرف کچھ ہی شخصوں کو ہوا. تو لوگ سوچو کہ امام حسن کا مرتبہ کیسا ہوگا. پھر آپ نے فرمایا کہ جب میری تکفین کا معاملہ ہو، نانا جان کے بغل میں مجھے تکفین کریں. آپ نے یہ بھی بتا دیا اگر کوئی آ کے اس میں رکاوٹ کرے تو وہاں جنگ نہ ہو، یعنی معاملہ کو جنگ میں نہ تبدیل کرو، اس کے بجائے مجھے ماں فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہ کے بغل میں مجھے تکفین کرنا. جیسے ہی آپ کی آپ کے جنازے کو لے جا رہے تھے تکفین کرنے کے لیے، تو مروان جو وقت تھا اس نے تیر جو تابوت تھی اس پہ چلائی. اللہ اکبر. بتاؤ، کوئی مطلب کوئی بھی شخص کسی اگر بیمار ہے تو اس کو تکلیف نہیں دیتے. اب جس کا تکفین ہونے جا رہا ہے، اس بدبخت کو تب بھی قابل برداشت نہیں تھا کہ امام حسن کا معاملہ وہاں پہ ہو. تو امام حسین نے تلوار نکالی تو پھر ان کو یاد آ گیا کہ بھائی کی ہدایت تھی کہ جنگ نہ چھڑا جائے. تو آپ نے ماں فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہ کے پاس تکفین کیا اور وہ معاملہ ہو گیا. یہ مختصر میں نے بیان کی، حالانکہ انداز بیان سے انشاءاللہ کبھی اچھے مقرر کے ساتھ پوری زندگی سمان حیات امام حسن کی رکھیں گے، یا تھوڑا تھوڑا مختصر کر کے ہم یوٹیوب پہ بھی ڈالیں گے انشاءاللہ. حضرت مجھے بھی کچھ بیان کرنا ہے. جی کیجیے بیان. حضرت میرا مختصر 4 ہی بیان ہے. حضرت پہلا بیان یہ ہے کہ جیسے کہ حلیۃ الاولیاء میں اور تاریخ بغداد میں لکھا ہے، میں نے پڑھا تھا، اس میں لکھا کہ ایک آپ کے پہلو پہ ایک شخص اللہ تبارک بلند آواز سے یہ دعا کر رہا تھا کہ یا اللہ مجھے 10,000 دینار دے دے. تو حضرت امام حسن رضی اللہ تبارک و تعالی تو ان کے پاس تو آپ نے کچھ کہا نہیں، پھر اٹھ کے چلے گئے اور گھر گئے اور غلام سے کہا کہ 10,000 نکالو. پھر 10,000 تھیلی بھرے اور ان کے پاس آ گئے، کہا کہ اللہ نے تمہاری دعا قبول کر دی. یہ حلیۃ الاولیاء اور تاریخ بغداد میں لکھا ہے. دوسرا واقعہ یہ ہے کہ ایک امام حسین رضی اللہ تبارک و تعالی کہیں سے گزر رہے تھے، باغ تھا، باغ میں غلام تھا، غلام ایک لقمہ خود کھاتا، ایک لقمہ کتے کو کھلاتا. تو حضرت امام حسین رضی اللہ تبارک و تعالیٰ کو یہ ادا بڑی پسند آئی، تو غلام سے کہا کہ ایک لقمہ تم کھاتے ہو، کتے کو کھلاتے، تمہیں مطلب یہ کیا ماجرا ہے؟ تو انہوں نے کہا کہ حضرت میں جب لقمہ کھاتا ہوں تو میرے دل میں یہ خیال گزرتا ہے کہ میں خود کھاؤں اور اس جانور بے زبان کو میں بھوکا رکھوں تو اللہ کے بارگاہ میں کیا جواب دوں گا. تو میرے غیرت کو یہ گوارا ہی نہیں ہے کہ یہ بھوکا رہے جانور، اور کہیں یہ قیامت کے دن یہ شکایت کر بیٹھے کہ یا اللہ یہ خود کھاتا تھا اور میری دیکھ بھال نہیں کرتا تھا. تو آپ کو یہ ادا بڑی پسند آئی، تو آپ باغ کے مالک کے پاس گئے اور کہا کہ مجھے یہ غلام بھی بیچ دو، اور مجھے یہ غلام بھی بیچ دو، اور مجھے یہ غلام آپ کو یہ پورا باغ بھی بیچ دو، تو آپ خرید لیں. اور غلام کے پاس آئے اور غلام سے یہ کہا کر گئے تھے کہ جب تک میں یہاں نہ آؤں تب تک تم ٹھہرے رہنا. جب غلام کے پاس آئے تو آنے کے بعد کہنے لگے کہ اب تم آزاد ہو، یعنی تم کو میں نے آزاد کیا، یہ باغ بھی تمہیں تحفے میں دیا. تو کہنے لگا حضور کس لیے؟ تو کہا کہ تمہاری جو ادا تھی وہ مجھے پسند آ گئی. تو حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی یہ بات سن کے غلام کہنے لگا حضور وہ آپ کے شان اہل بیت سے واقف تھا، اور وہ دیندار تھا، راہ خدا کا مسافر تھا اور سخاوت کا پیکر تھا. تو اس نے کہا کہ حضور ایک کام کیجیے، آپ نے جس رضا کے خاطر یہ باغ کو میرے لیے دیا ہے، میں اسی رضا کے خاطر یہ باغ کو آپ کو اللہ کے راہ میں دیتا ہوں. تیسرا واقعہ یہ ہے کہ حلیۃ الاولیاء میں صاحب عبدالحق محدث دہلوی حلیۃ الاولیاء اور تاریخ بغداد اور تاریخ عساکر میں امام ابن عساکر نے لکھا ہے. تو کہتے ہیں کہ حضرت امام حسن رضی اللہ تبارک و تعالی آپ جب نماز کے لیے کھڑے ہوتے ہیں تو کسی اور تقریباً یہ امام جعفر صادق یا امام باقر یا پھر امام موسیٰ کاظم، ان تینوں سے کوئی اقوال ہے. تو کہتے ہیں کہ امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب نماز کے لیے کھڑے ہوتے تو فرماتے 2 ہی کیفیت ہوتی. کسی نے کہا کہ حضور آپ نماز کے لیے جاتے ہو تو کیا آپ کی کبھی یہ کیفیت ہوئی کہ آپ اللہ کو دیکھو؟ تو کہا کہ
اللہ کی قسم میں جب میری کیا اوقات کی میں اللہ کو دیکھوں، جبکہ میں نماز کے لیے جب میں وضو کرتا ہوں تو میرا بدن کانپتا ہے کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ رب تعالیٰ کے بارگاہ میں اس حالت میں جھکوں یا سجدہ کروں کہ کہیں اللہ تبارک و تعالیٰ مجھ سے ناراض کا اظہار کرے. تو میں یہ پسند نہیں کرتا، بلکہ ہاں اتنا ہے کہ اللہ تعالیٰ مجھ سے بس راضی ہو جائے. اور چوتھا واقعہ یہ ہے کہ فضائل درود شریف میں لکھا ہے، فضائل درود شریف میں بھی لکھا ہے، اور فضائل مناقب اہل بیت اور سیرت اہل بیت میں بھی لکھا ہے کہ حضرت شیخ الاسلام قمر الدین سیالوی رحمۃ اللہ علیہ، جو سیالکوٹ کے تھے، وہ جب 10ویں محرم یا 9ویں محرم کے خوب سبیل براتی اور تذکرہ کرتے، امام حسین رضی اللہ کھل کے کرتے. ایک دن حضرت امام حسین اور حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ دونوں خواب میں آئے، تو حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ آپ میرا ذکر کرتے ہو لیکن میرے بھائی کا ذکر نہیں کرتے. امام حسن رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ کیا مطلب ان سے کہا کہ قمر الدین کیا بات ہے، کیا مجھ سے کوئی دشمنی ہے یا پھر میں پسند نہیں ہوں. تو پھر جب آنکھ کھلی اور یہ جب مطلب معاملہ ہوا تو آپ نے پھر سے ہر سال حسن الحسین کے نام سے مطلب تقریر بھی شروع کی اور سبیل براتے، اور پھر ان کے نام سے ایصال ثواب بھی کرتے. واللہ خیر عالم. بہت بہترین، بہت سبحان بہترین. اللہ سبحان اللہ. ماشاء اللہ ماشاء اللہ. شجرہ خوانی کر لو اور دعا کراؤ. اور آئندہ کانفرنس سرکار غوث اعظم کی حیات پر ہوگی انشاءاللہ سبحان اللہ. میں چاہوں گا کیسر بھائی بھی آگے پاکستان سے بھی. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام. بھائی بہت معذرت، میرے پاس نیٹ اب شروع ہوا ہے، کینٹ ایریا کر کے یہاں نیٹ بند تھا تقریباً شام 4 بجے کا. جی 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 حضرت، آپ حضرت امام حسن کے تعلق سے کچھ بیان کرنا چاہ رہے تھے، تھوڑا بہت آپ اپنے طرف سے. جی حضرت، شجرہ وہ شیری والا ہے آپ کے پاس؟ اس میں امام حسن کا شجرہ ہے. جس بزرگ کے اس میں شان میں کانفرنس ہوا کرے گی، آئندہ کے لیے یہ رکھنا کہ انہی بزرگ کا ہی شجرہ پڑھنا ہے. وہی ہے. اس میں صرف 3 نام آنے ہیں. اچھا ٹھیک ہے جی. جیسے صرف امام حسن تک، مطلب امام حسن حضرت علی کرم حضور صلی اللہ علیہ وسلم. پھر حنیف صاحب دعا کرائیں گے. یا شجرہ بھی یہی پڑھ جائے. یہ حضرت صوفی محمد حنیف قادری صاحب جی حضور. پڑھیے شجرہ، کرائیے دعا. کون سا شجرہ پڑھوں سرکار میں؟ سرکار امام حسن تک 3 ہی نام آتے ہیں بس ان کے اوپر کا. میں پڑھتا ہوں حضرت، جب یہ ایک شجرہ جیسے نیچے سے ہوا ہے، شجرہ میں نیچے سے. آپ پلیز ہاں. تب شہید کبریا کا تو نام، یعنی حضرت حسن شاہ امام، جن کے والد یا ہے حضرت علی المرتضی، والدہ ہے فاطمہ خیر النساء، پھر رسول اللہ کہہ بالیقین، جن پہ خود عاشق ہے رب العالمین، جن کے خاطر آفرینش کو کیا ورنہ سب معدم تھا، کچھ نہ تھا. یا رسول اللہ خدا کے واسطے، 4 یار باصفا کے واسطے خاتون کے، یا مصطفیٰ واسطے حضرت حسین کربلا، معصوم کا صدقہ رسول، تم میری دعوت کو کیجئے قبول، باب دیدار اپنا دیجئے، دن قیامت کی شفاعت کیجئے. گرچہ میں عاصی بہت ہوں رسوا، آخرش میں امت میں ہوں یہ پیشوا، پیر و مرشد کی مجھ کو نصیب کر، مجھے عشق میں ان کے قریب در پڑے کی دستگیر کیجئے، 2 جہاں میں آبرود رکھ لیجئے. یا رسول اللہ انظر حالنا، یا حبیب اللہ اسمع قالنا، اننی فی بحر مغرق خذ یدی سہل لنا اشکالنا. ایسے مشکل میں خبر لیجئے میری، سید عالم مدد کیجئے میری،
ہر گھڑی رحم آپ کا درکار ہے، گر کرم کر تو بیڑا پار ہے، بحق لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ حضور آپ دعا دعا حنیف صاحب بھی فرمائیے نا۔ کریں گے، بس میں 2 لائنیں شجرے کی پڑھ رہا ہوں اس میں۔ جی جی اعوذ باللہ جی من حضور آپ الشیطان پوری الرجیم، ہوگی۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہم صلی وسلم وبارک علی سیدنا و مولانا محمد معدن الجود والکرم وآلہ واصحابہ وبارک وسلم۔ اللہم صلی وسلم وبارک علی سیدنا و مولانا محمد معدن الجود والکرم وآلہ واصحابہ وبارک وسلم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہم صلی وسلم وبارک علیہ وآلہ وعلی المولا سید الکریم علی ابن مرتضی کرم اللہ تعالی وجہ۔ اللہم صلی وسلم وبارک علیہ وآلہ اجمعین وعلی المولا سید الامام حسن رضی اللہ تعالی عنہ۔ دعا کروائیے حنیف صاحب، دعا کروائیے ہم۔ اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وعلی آل سیدنا مولانا محمد وبارک وسلم۔ صلو علیہ الصلوۃ والسلام علیک یا حبیب یا سیدی یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ یا اللہ یا رحمان یا رحیم دے ہمارا تم مستقیم صدقہ تیرے حبیب کا واسطہ اور یہ امت کا میرے اللہ یہاں پر تیرا تیرے حبیب حضور علیہ وآلہ وسلم کا جو بھی ذکر اذکار ہوا، بالخصوص یہ نشست جو ہم لوگوں نے آن لائن رکھی اللہ کانفرنس کی شکل میں، امام حسن مصطفیٰ علیہ السلام کی مناسبت سے اللہ ان کی یاد منائی۔ رب کریم اس میں ہم نے جو کچھ بھی دامے درمے قدمے سکنم تمام نے جو کچھ بھی انداز میں پیش کیا، مولا تمام ذکر و اذکار کو اپنی بارگاہ میں قبول و مقبول فرما دے۔ آمین مولا آمین۔ کریم ہم تمام کو نبی اعظم صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت میں جینا، ان کی محبت میں رہنا، ان کی محبت میں مرنا نصیب فرما دے۔ اللہ ان کی آل آمین کی محبت اور ان کی آل کی غلامی ہم سب کو نصیب فرما دے۔ یا اللہ امام آمین حسن مصطفیٰ کی فیضان کو ہم سب پہ جاری و ساری فرما دے۔ آمین یا اللہ آمین فیضان روحانیت کی معرفت سے جتنے بھی لوگ شریک جلسہ ہوئے، بلا ہم تمام کی حاضری کو قبول و مقبول فرما دے۔ آمین بلا آمین ہماری اس تابش کو، ہماری اس روش کو ہماری بخشش کا نجات کا ذریعہ بنا دے۔ آمین یا اللہ آمین غلامی پنجتن میں ہم سب کو قبول و مقبول بنا دے۔ یا اللہ ہم سب کو آمین غلام پنجتن اور غلام صحابہ اور غلام اولیاء اللہ میں اللہ قبول و مقبول فرما دے۔ یا اللہ ہم آمین سب کو ہم دین کا وفادار بنا دے۔ یا اللہ ہم آمین سب کو آخرت کی فکر کرنے والا بنا دے۔ یا آمین اللہ سے آمین بڑوں کا ادب کرنے والا بنا دے، آمین چھوٹوں پر آمین شفقت کرنے والا بنا دے۔ آمین یا اللہ ہم کو آمین دین کی صحیح سمجھ عطا فرما دے۔ یا آمین اللہ آمین نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت کا یہ مبارک مہینہ ہے مولا، میلاد نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے مبارک مہینے کی برکت سے ہم تمام کی بخشش و مغفرت فرما دے۔ یا اللہ آمین ہماری تنہائیاں مجلسوں سے بہتر فرما دے۔ یا اللہ ہماری آمین مجلسیں تنہائیوں سے بہتر فرما دے۔ یا آمین اللہ ہمارے آنے والا وقت گزرے ہوئے وقت سے بہتر بنا دے۔ یا اللہ ہم آمین سب کا آمین سینہ کینے سے پاک فرما دے، آمین حسد سے پاک آمین فرما دے، آمین بغض سے آمین پاک فرما دے، آمین نفاق سے پاک آمین فرما دے۔ یا اللہ آمین ہم سب کا سینہ محبت رسول کا مدینہ بنا دے۔ آمین یا اللہ اولیاء اللہ کی محبت کا قرینہ بنا دے۔ یا آمین اللہ آمین ہمارا سینہ پختہ نور بنا دے۔ یا رب آمین کریم جو بھلائیاں تجھ سے مانگا وہ عطا فرما دے۔ اللہ جو آمین بھلائیاں مانگنے سے رکھے اللہ وہ عطا فرما دے۔ یا آمین اللہ اس گروپ میں جتنی حاضری میں مولا ہم تمام کی حاضری کو قبول و مقبول فرما دے۔ آمین جو کسی سبب سے حاضر نہ سکے اللہ ان کی بھی حاضری کو قبول فرما دے۔ آمین اللہ ہم نے آمین جو بیمار ان کو صحت کاملہ عاجلہ عطا فرما دے۔ آمین اللہ آمین کسی کی روزی کم ہو اس کی تنگ دستی کو دور فرما دے۔ رب آمین کریم کوئی بے اولاد ان کو صاحب اولاد بنا دے۔ یا آمین اللہ آمین کوئی بچے اگر شادیوں کے لیے بیٹھے ان کے لیے بہتر رشتے عطا فرما دے۔ آمین اللہ ہم نے آمین جو کسی مشکل و پریشانی میں حضرت امام مصطفیٰ علیہ السلام حضرت امام حسن مصطفیٰ کی اس ذکر کی محفل کے فضل سے اللہ تمام مشکلات کو آسان فرما دے۔ آمین رب کریم ہم سب کا خاتمہ بالخیر فرما دے۔ آمین اللہ ہم سب آمین کو کلمہ طیبہ پر قائم و دائم فرما دے، صراط آمین مستقیم پر قائم و دائم فرما دے۔ اللہ آمین نبی اور کی محبت کا دائی بنا دے۔ اللہ اس محبت آمین کو عام کرنے والا بنا دے۔ اللہ ہمارے کردار کی اصلاح کرنے والا بنا دے۔ اللہ ہمارے آمین کردار کی اصلاح فرما دے، ہمیں اخلاص والا بنا دے۔ اللہ ہم سب کو مخلص بنا دے۔ رب کریم آمین تیرے حبیب مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی غلامی میں اور ان کی آل کی غلامی میں قبول و مقبول فرما دے۔ یا اللہ میرے آمین استاد محترم عالی جناب عزت مآب ڈاکٹر جاوید اختر نوری صاحب کی عمر میں برکت عطا فرما دے۔ آمین یا اللہ ان کی علمی فیضان کو
دنیا کے شرق اگر مشرق شمال جنوب کے اللہ عام فرما دے، اللہ ان کے فیضان سے ہم سب کو بھی اللہ مالا مال فرما دے۔ اللہ گروپ کے جتنے بھی لوگ یہاں پر موجود ہیں مولا، ہم سب کی حاضری کو قبول و مقبول فرما دے۔ یا رسول اللہ انظر حالنا، یا حبیب اللہ اسمع قالنا، اننا ببحر حمد مغرق جدی سہلنا اشقالنا، الہی بحق بنی فاطمہ برق علیما کنت فاطمہ، اگر دعوت امرت کنی ور قبول کھنو دست دامان آل رسول، نیت روزہ علی کردم یا علی دست من بدامت کو علم مشکرہ جلی کردم بوا مراد رسا پریشانم۔ اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وقنا عذاب القبر وقنا عذاب الحشر وقنا عذاب الدين وقنا عذاب الدارين إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا محمد وبارك وسلم صلوا عليه الصلاة والسلام عليك يا رسول الله صلى الله عليه وسلم سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين بحق لا إله إلا الله محمد رسول الله۔ میں سبھی سے گزارش کروں گا سنڈے کو 1 اکتوبر کو کانفرنس ہوگی حیات سرکار غوث اعظم۔ سبحان اللہ۔ ٹاپک جو ہوگا، مضمون جو ہوگا، اس کا مین ٹاپک ہوگا، کیونکہ ایک حیات ہوتی ہے، ایک فضائل ہوتے ہیں، تو فضائل نہیں ہوں گے، حیات ہوگی۔ بے شک ٹھیک ہے نا۔ سرکار غوث اعظم تمام اولیاء اللہ میں جو فضیلت رکھتے ہیں، یہ ایک الگ بات ہے، وہ ایک الگ سے موضوع ہے۔ انشاءاللہ اگر اس کا بھی قیامت تک ذکر ہو، یہ بھی ختم نہیں ہو سکتا، حقیقت بہت بڑی شان ہے۔ صرف حیات پہ کانفرنس ہوگی، تو جو بھی ہیں اپنا 2-2 4-4 منٹ کا اپنے اپنے حساب سے تیاری کریں، اور زیادہ سے زیادہ لوگوں کو جوڑیں۔ انشاءاللہ بہت بہترین ذریعہ ہے دین کی صحیح تبلیغ کرنے کا، انشاءاللہ۔ سوشل میڈیا۔ جی حضرت مزہ آ گیا۔ انشاءاللہ۔ میں کہہ رہا 1 تاریخ کو حیات سرکار غوث اعظم۔ انشاءاللہ انشاءاللہ۔ میں کہہ رہا ہوں جیسے میٹنگ ختم ہوگی سب لوگ اپنی جگہ بیٹھ کے، کیونکہ بیٹھا ہے تو خصوصی دل کے ہر حاجت ہوگی، آپ اپنے حساب سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے بارگاہ میں اور خاص کر امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارگاہ میں فاتحہ پیش کریں اور ان کے وسیلے سے اپنی خصوصی دعا کریں۔ انشاءاللہ اللہ تعالیٰ ہماری دعا کو قبول فرمائے گا، کیونکہ 2 دن میں حضرت آرام فرمائیں سب۔ حضرت الگ سے کر لیں، کر لینا مجھے بھی، الگ سے کر لیں مہراج بھائی، یہ کانفرنس ریکارڈنگ ہے، ٹھیک ہے؟ نہیں حضرت میں فون صبح کروں آپ کو 8 بجے۔ کر لیں۔